عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے الا تنصروا، یہ الا حرف استثناء نہیں، کیونکہ کوئی کلام حرف استثناء سے اس کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ یہ ان لا، اگر تم نے اللہ کے رسول کی مدد نہیں کی فقط نصرہ اللہ، تو رب ذوالجلال نے آپ اس کی مدد فرمائی۔ کب فرمائی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو کافروں کی شرارتوں کے سبب سے اپنے شہر مکہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ غار میں دو تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جب غار میں دو تھے اور ان دو میں سے ہر کوئی دو میں کا دوسرا، ایک ایسا تعلق ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کے حصے میں آیا ہے، جو پوری تاریخ انسانیت میں کسی اور ہستی کا مقدر نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرماتے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے اور ان دو میں سے ہر کوئی دو میں کا دوسرا، اگر ابو بکر کی جہت سے دیکھو اور خود آمنہ کے لال کی جہت سے دیکھو، نام نہ ابو بکر کا لیا ہے، نام نہ اپنے محبوب کا لیا ہے، نہ ابو بکر کو دوسرا کہا ہے، نہ مصطفیٰ کو دوسرا کہا ہے، ان دونوں کے تعلق کو اس طرح بیان کر دیا۔ اگر میرے محبوب کی جہت سے دیکھو ابو بکر دوسرا ہے، اور اگر ابو بکر کی جہت سے دیکھو مصطفیٰ، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے تھے آقا یہ کفار و مشرکین مکہ ہماری تلاش میں، اگر ان کو پتا چل گیا کہ ہم غار میں ہیں، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کی گفتگو کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہیں، ایسی حالت میں اگر ان کو پتا چل جائے کہ ہم جہاں ہیں پھر کیا ہوگا؟ وَهُوَ كَافِرٌ لِأَنْكَارِهِ نَصَّ الْقُرْآنِ، جو شخص حضرت ابوبکر صدیق کو آقا کونین کا صحابی نہ مانے وہ شخص دار اسلام سے خارج، اس لیے کہ وہ قرآن کی نص قطعی کا پتہ نہیں کہ عبارت النص ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں اپنے صحابی سے کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، یہ نہیں فرمایا ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہے تو غم کیوں کرتا ہے، یا فرمایا ان اللہ معک، ابو بکر اللہ تیرے ساتھ ہے گھبراتا کیوں ہے، بلکہ یہاں پہ سرکار نے فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ سنگت ملی ہے آمنہ کے لئے، سرکار کا وہ ساتھ نصیب ہوا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید باشگاہ فرقات کے ساتھ کر دیا۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے دل پر سکینہ نازل کیا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اپنے لشکروں کے ساتھ ان کی تائید فرمائی، ان کی مدد کی، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، جن کو وہ دیکھتے نہیں تھے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی بات کو نیچے کیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے۔
شاید کسی اور ہستی کو اس طرح کا درجہ نصیب نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابی جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ان کی شان کا حال کیا ہے؟ حضور فرماتے واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا۔ حدیث سن کے سبحان اللہ کہنا یہ اہل ایمان کی علامت۔ ایک مرتبہ پھر سنیے حدیث کے الفاظ، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے واللہ ما طلعت الشمس ولا غربت الا احد افضل من ابی بکر الصدیق الا ان یکون نبیا۔ اللہ کی قسم اس دھرتی پر آسمان کے نیچے آج تک کسی بندے پر نہ سورج طلوع ہوا ہے، آج تک کسی بندے پر نہ سورج غروب ہوا ہے، آج تک کسی بندے پر نہ رات کا اندھیرا پھیلا ہے، نہ کسی بندے پر دن کا اجالا پھیلا ہے، نہ کسی پر صبح کا سویرا ہوا ہے، نہ کسی پر شام کا دھندلا پھیلا ہے جو نبیوں کے بعد میرے ابو بکر سے افضل ہو جائے اور اعلیٰ۔ صدیق اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنا بطریق عبارت النص مل جائے پھر اس میں کسی اور کے کلام کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر کوئی اس کے اندر چون و چرا کرے، آقا کونین کا فرمان بطریق عبارت النص دستیاب ہو پھر اس پر کسی اور بندے کو کلام کی گنجائش نہیں۔ ایک اور حدیث سماعت کیجیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے والذی نفس محمد بیدہ لو بدنا ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجھا بہم۔ سن کے سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالو۔ یہ حدیث سن کے سبحان اللہ اگر ایمان والا نہ کہے تو پھر اس کے ایمان کا اظہار ذرا کم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہنے سے ایمان کا ہوتا ہے لیکن ذرا کم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو سرکار کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، آپ کے سینے میں بھی ٹھنڈ پڑے، آپ کی آنکھوں کو بھی سکون ملے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، حضور فرماتے والذی نفس محمد بیدہ لو بدنا ایمان ابی بکر ما ایمان اہل الارض لرجھا بہم۔ اس ذات رب ذوالجلال کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر میری امت کے سارے افراد کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور میرے یار غار ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ کر اس کا وزن کیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کے ایمان کا پلہ پھر بھی بھاری رہے گا، بھاری رہے گا۔ عزیزان گرامی قدر، اب امت کا بھی اندازہ لگائیے، وہ امت جس میں حضرت عمر بن خطاب بھی ہو، مرید و مراد رسول، محب و محبوب رسول، طالب و مطلوب رسول، اسلام کی عزت کا باعث شوکت اسلام عمر بن خطاب بھی ہو، مجسمہ شرم و حیا عثمان غنی بھی ہو، مولا کائنات حسن و حسین کا بابا، فاطمہ کے سر کا تاج، تاجدار حلتا، مراد کل کفا، سخاوت کا سمندر، شجاعت کا غضنفر، باب مدینۃ العلم، محبت کا استاد، محبت کے نبی کا داماد، امداد مصطفیٰ، دمساد مصطفیٰ، تقی مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، محبت کے اندر خود نواز رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ بھی ہوں، سید الشہداء حضرت امام علی مقام بھی ہوں، وہ امت جس میں امام زین العابدین بھی ہوں، جس میں امام باقر بھی ہوں، امام جعفر صادق بھی ہوں، امام موسیٰ کاظم بھی ہوں، امام رضا بھی ہوں، امام نقی بھی ہوں، امام تقی بھی ہوں، حسن عسکری بھی ہوں،